الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ستكون فتن، فقال: ما المخرج منها يا جبرائيل؟ قال: كتاب الله. مکرم محترم حضرات علماء کرام، مجلس میں موجود علاقے کے ذمہ دار گارجین حضرات، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنی عظیم کتاب کی نسبت پر مدرسہ محمدیہ توسیع کے احاطے میں جمع کیا ہے۔ پھر میں شکر گزار ہوں مدرسہ محمدیہ توسیع کے ذمہ دار پرنسپل صدر المدرسین مکرم و محترم جناب مولانا صدیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، جن کی مخلصانہ دعوت پر میں بھی اس عظیم مجلس کا حصہ بن سکا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی نسبت پر اس مجلس میں ہماری اور آپ کی شرکت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجلس چونکہ قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، 2 بچوں کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے اور ان کا اس وقت آخری درس ہونا ہے، اسی لیے میں مختصر وقت کے اندر 2 ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ان خوش نصیب بچوں سے ہے، ان کے گارجین حضرات سے ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسہ محمدیہ توسیع میں ڈال کر قرآن مجید کا حفظ مکمل کرایا ہے۔ کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور عظیم و بے مثال کتاب ہے۔ اتنی عظیم ہے اور اتنی بے مثال کتاب ہے کہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یأتون بمثلہ۔ اے نبی، آپ دنیا کے انسانوں سے کہیے، دنیا کی تمام تھنکرز سے، بدھی جیویوں سے، علوم کے پہاڑ لوگوں سے، ان لوگوں سے جن کو اپنے علوم پر، جن کو اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز ہے، دنیا کے انسانوں سے کہیے کہ اگر تم کو قرآن کریم کی حقانیت میں، اس کے اعجاز میں، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لاؤ۔ قرآن کریم نے کہا کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل جائیں، توسیع کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے سارے انسان مل جائیں اور انسانوں سے نہ ہو سکے تو جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، اور دنیا کے سارے انسان مل کر، سارے جنات مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئے، قرآن کریم نے کہا لا یأتون بمثلہ۔ قرآن کریم کی جیسی کوئی کتاب یہ سارے مل کر نہیں لا سکتے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اور آج تقریباً 1450 سال ہو گئے، کسی ماں نے ایسا ثبوت نہیں جنا۔ لوگ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ستارے اور چاند تک پہنچ گئے، دنیا نے بڑی بڑی ترقیاتی چیزوں کو ایجاد کیا، لیکن کوئی ایسا بندہ خدا آج تک پیدا نہیں ہوا، کسی ماں نے ایسا ثبوت نہیں جنا جو قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کر سکے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کی صورتحال تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کے اندر کوئی شک کیا، کوئی شبہ کیا اور اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ یہ قرآن تمہاری زندگی کے اندر حلال و حرام کو، صحیح اور غلط کو بتانے کے لیے بالکل آخری کتاب ہے۔ هو الفصل ليس بالهزل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی گزارنے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے،
کیا حلال ہے کیا حرام ہے، قرآن کریم کا اس سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اور میں جو بات سنانا چاہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کہ جو قرآن کریم کو چھوڑ دے گا، جو قرآن کریم سے رخ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کریم کے ہدایات کو چھوڑ کر، قرآن کریم نے زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا اسے چھوڑ کر کہیں اور کسی اور تہذیب میں، کسی اور کلچر میں، اپنی خواہشات میں اپنی کامیابی تلاش کرے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اس کے حصے میں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کے اندر کیڑے نکالے، نہ صرف یہ کہ اس کا انکار کیا بلکہ قرآن مجید کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی، اللہ نے اسے ایسا توڑا اور اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا کہ آج بھی ملک کا ایک محروم القسمت انسان ہم سب کے لیے تازیانہ عبرت بنا ہوا ہے۔ وہ ایک شخص جو کبھی اسلام کے دامن میں پناہ لیے ہوا تھا، جس کا نام کبھی مسلمانوں جیسا تھا، جب اس نے اللہ کی اس کتاب کو گندی نگاہ سے دیکھا، اپنی زندگی کے کیڑے نظر نہ آئے لیکن اسے اللہ کے استعجازی کتاب میں کیڑے نظر آئے، قسم اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اسے ایسا اسلام سے باہر کیا جیسے دودھ سے ہم مکھی کو باہر کر دیتے ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ دوسرے دھرم کو قبول کرنے کے بعد بھی اسے زندگی کے اندر چین و سکون نہیں مل رہا ہے اور وہ دنیا سے چین و سکون کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن کریم کی نسبت پر اگر آپ یہاں جمع ہیں تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں جو عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے ساتھ ہماری ہدایت بھی وابستہ ہے اور اسی کتاب کے ساتھ ہماری گمراہی اور ہماری بربادی بھی وابستہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت ملتی ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو محبت کی نگاہوں سے، عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ انہیں اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، قرآن کریم کے اعجاز میں شک اور شبہ کرتے ہیں، قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، قرآن سے رخ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، اس کے حصے میں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ اکثر سنتے ہیں، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزار چکے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس دنیا کے اندر عروج و اقبال کے دن دیکھے ہیں، جن لوگوں کے قدموں میں اللہ نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو رکھا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کے اندر قرآن تھا، جن کا رشتہ اللہ کے قرآن سے مضبوط تھا، جن کا حال صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کے قرآن پر مضبوط ایمان رکھتے تھے، بلکہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے بھی تھے، اسے سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اللہ نے اسی دنیا کے اندر دکھلایا کہ بڑی بڑی طاقتوں کو اس کے قدموں پر اللہ نے جھکا دیا۔ لیکن میرے بزرگوں، آج صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے نسبت کی بنیاد پر یہاں جمع ہیں، لیکن اللہ کی اس کتاب کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے اوپر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، قرآن کریم کے ہم سے جو تقاضے ہیں، معاف کیجیے گا، اللہ کی کتاب کے ان تقاضوں سے ہم دور ہیں، اللہ کے قرآن کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں ہم ان سے رخ موڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے محبت کا حق صرف اس طور پر ادا نہیں ہوگا کہ آپ مدرسہ محمدیہ میں یا اس طرح کے دینی اداروں میں ختم قرآن کی محفلوں میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا حق صرف اس طریقے سے ادا ہو جائے گا کہ شعبان کے 15 تاریخ تک مدرسہ محمدیہ اور مدرسوں کے بچوں کو بلا کر قرآن کریم پڑھوا کر اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کروا دیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرحوم کے انتقال کے بعد آپ
तीजा और 40वां में बच्चों के जरिए से कुरान पढ़वा कर अपने मरहूमीन की इसाले सवाब करवा दे। अगर आप ये समझते हैं कि कुरान करीम से मोहब्बत का तकाजा ये है और कुरान करीम का हक इस तौर पर अदा होगा कि जब आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप कुरान करीम का दम करवा दें। अगर आप ये समझते हैं कि कुरान करीम का हक सिर्फ इस तौर पर अदा हो जाएगा कि अगर आपके घर में कोई जिन्नाती हरकत है तो मौलाना सिद्दीक साहब से गुजारिश करके मदरसे के किसी बच्चे को फज्र के बाद सूरह बकरा पढ़ने पर मामूर कर दें और इस तरीके से कुरान करीम का हक अदा हो जाएगा। तो खुदा की कसम आप गफलत में याद रखिए, कुरान मजीद का हक 15 शाबान तक इसाले सवाब करवाने से भी ज्यादा है। कुरान करीम का हक घरों के अंदर सूरह बकरा बरकत की नियत से पढ़वाने से भी ज्यादा है। कुरान करीम का हक हम सब पर यह है कि अल्लाह के इस कुरान पर हम सब का ईमान मजबूत हो, हम इसकी सही तिलावत करने वाले हों, हमारी सुबह उस वक्त तक न हो और हम अपनी सुबह की चाय उस वक्त तक शुरू न करें जब तक हम अल्लाह के कुरान का कोई जुज़ कोई हिस्सा हम तिलावत न कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह वहां से शयातीन को दूर कर देता है, वहां से अल्लाह खबीस को दूर कर देता है, अल्लाह वहां से आफतों को मुसीबतों को दूर कर देता है। आज सूरत हाल ये है कि माएँ बहनें बेटियां मदरसा मोहम्मदिया में आती हैं और कहती है कि मौलाना साहब ताबीज़ दे दीजिए, मौलाना साहब मेरे बच्चे को दम कर दीजिए, मौलाना साहब डॉक्टरों को बहुत दिखलाया इलाज नहीं हो रहा है, लगता है इस पर कोई जिन्नाती और आसिफ का असर है, इसे दम कर दीजिए। मेरे भाइयों, घर के अंदर अगर आप बेसुकून हैं, घर के अंदर अगर आप बेचैन हैं, आपके घर की जिंदगी भी तबाह बनी हुई है, आपके बच्चे आपके लिए नाफरमानी का सबब बने हुए हैं और आप घर के अंदर भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। इज्तिमाई सूरत हाल जो हमारी है वो तो हमारी निगाहों के सामने कि मिन हैसुल कौम हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो गौर करना चाहिए कि इसका सबब क्या है। इसका सबब यही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वयदाउ बिही आखरीन कि अल्लाह इसी किताब को छोड़ने की वजह से कौमों को ज़लील रुस्वा कर देता है। इसलिए सबसे पहली बात इख्तिसार के साथ जो मुझे आपके सामने अर्ज करनी थी वो ये कि आप ये अहद कीजिए कि अल्लाह के इस कुरान के जो हुकूक हम पर हैं हम उसको अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम कुरान करीम पर मजबूत ईमान लाएंगे। आप कहते हैं कि हमारा ईमान कुरान करीम पर बड़ा मजबूत है, जरा टटोलिए, क्या आपका ये दावा सही है? क्या कुरान करीम पर हमारा ईमान है और हम ये कहते हैं कि अटूट ईमान है? अब टटोलिए जरा सा इसको, क्या हमारा ये दावा सही है? मेरे भाई, कुरान करीम पर मजबूत ईमान का मतलब ये है जो अल्लाह ने फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। कुरान पर मजबूत ईमान का मतलब ये है कि ईमान वालों की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी के तमाम शोबों और डिपार्टमेंट में जिंदगी का जो रास्ता बता दिया है, मा काना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, उस रास्ते के खिलाफ, कुरान के उस वाज़ेह पैगाम के खिलाफ ईमान वाले की अपनी कोई चॉइस बाकी न रहे। ईमान वाला झुका दे अपने आप को अल्लाह के कुरान के सामने, ईमान वाला अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे, ईमान वाला अपने तमाम तर जज्बात को सख्त कर ले और ये कह दे कि मेरे रब का ये फैसला है, इसलिए इसके खिलाफ हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। यह है मजबूत ईमान का मतलब। कुरान करीम की आप कहते हैं कि हम तिलावत करते हैं, हमारे बुजुर्गों में एक एक दिन में पूरा कुरान खत्म करने वाले अकाबिरीन मौजूद हैं इस वक्त। हमारे बुजुर्गों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हफ्ते के अंदर एक कुरान खत्म किया, जिन्होंने एक एक दिन रात में 2-2 कुरान खत्म किए, जिन्होंने 3-3 दिन में कुरान खत्म किए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद का हक है कि आप रोजाना कुरान मजीद का एक हिस्सा जरूर तिलावत करें। इसका अहद कीजिए कि हम अल्लाह के कुरान की सही तिलावत भी करेंगे। मैं सही का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता और जिनको आता है कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई मैथिली में पढ़ रहा है, कोई किसी और जबान में पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद को सेहत मखारिज के साथ पढ़ना यह हर मुसलमान पर फर्ज आइन है। हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर यह फर्ज है कि अल्लाह के कुरान को जो अल्लाह ने उसके लिए उतारा है उसको सही पढ़ना सीखे। कुरान करीम ने कहा वरत्तिल कुरान तरतीला कि कुरान करीम को ठहर ठहर कर साफ सेहत मखारिज के साथ पढ़ो। पढ़ना नहीं आता, मदरसा मोहम्मदिया मौसी में आओ और अपने यहाँ के उलमा हुफ्फाज उनकी निगरानी में अल्लाह के इस कुरान को सही पढ़ना सीखो। याद रखिए,
اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے، بہت بڑے امام گزرے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم، کہ قرآن مجید کو صحت مخارج کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی تعلیم لینا، تجوید پڑھنا، قرآن مجید کی صحیح تلاوت کے لیے بنیادی قواعد سیکھنا، نورانی قاعدے کی مشق کرنا، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اور جو مسلمان اللہ کے قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا فہو آثم، وہ گرچہ پڑھ رہا ہو لیکن وہ گنہگار ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے آپ کوشش کیجئے، اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کوشش ہی نہیں کرتے، آپ کو جیسا آ رہا ہے ویسا ہی پڑھے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، آپ کسی حافظ کی خوشامد نہیں کر رہے، آپ کسی عالم سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، اور آج کی دنیا تو بہت آسان ہے، آن لائن تو تجوید کے کلاسز ہو رہے ہیں۔ ہمارے کچھ عزیز طلبہ ہیں جنہوں نے بتایا ہم لوگوں کو کہ آن لائن میں نے تجوید کورس کیا، وہ آن لائن قاری بن گئے۔ آج کی دنیا میں کوئی عذر نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور میں اللہ کے قرآن کو صحیح نہیں پڑھ پا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اساتذہ کے پاس نہیں جا سکتے تو کم از کم کوئی بھی ایسی شکل اختیار کیجیے جس سے اللہ کے قرآن کی صحیح تلاوت ہو سکے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اللہ کے قرآن پر عمل ہو ہمارا، اللہ کے قرآن کو ہم سمجھیں۔ آپ کی مسجد ہے، آپ اپنی مسجدوں میں امام سے، آپ مدرسے کے ذمہ دار سے جو بہت لائق فائق اور باصلاحیت عالم دین ہے، ان کی خوشامد کیجئے کہ اللہ کے قرآن کو میرے رب نے، جو میرے نام مطالعہ ہے میں عربی نہیں جانتا اور میرے رب کا پیغام میں نہیں سمجھ پاتا، آپ روزانہ میں صحیح ہفتے میں ایک دن اللہ کے قرآن کا درس کا حلقہ قائم کیجئے۔ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کریم کے درس کے حلقے قائم کیجئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے پیغامات پر ہم عمل کریں، یہ چوتھا حق ہے قرآن کریم کا۔ اور قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے پیغام کو ہم جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچائیں۔ ایمان والا اگر یہ قرآن کے تعلق سے 5 کام کر لے، ایمان مضبوط، تلاوت صحیح، اس کو سمجھنے کی فکر، اس پر عمل کی کوشش، اور اس کے بعد اس کے پیغام کو دوسروں تک جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے، یہ 5 کام کر لیجئے، یرفع بہذا الکتاب، خدا کی قسم اللہ آپ کو رفعت و بلندی عطا کرے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن کے یہ 5 حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو بھول جائیے عزت کی زندگی کے خواب کو۔ آپ گھر کے اندر رہ کر ذلیل ہو جائیں گے، آپ گھر کے اندر ہو کر بے سکون ہو جائیں گے، آپ اجتماعی طور پر بے حیثیت ہو جائیں گے۔ جب تک ہمارا رشتہ اللہ کے اس کتاب سے نہیں جڑے گا ہم عزت و سربلندی کے دن نہیں دیکھ سکتے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے ناگفتہ حالات میں جب مالٹا کے جیل سے واپس آئے، ایک عظیم عالم دین، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، 80 سال کا بوڑھا جس نے پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقت کیا تھا، جب مالٹا کے جیل سے واپس ہوئے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑا جلسہ ہوا، جس جلسے میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی موجود تھے، جس جلسے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جس جلسے میں علامہ شبیر احمد عثمانی موجود تھے، بڑے بڑے اکابرین اولیاء اللہ اور علماء کرام موجود تھے۔ اس جلسے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے مالٹا کے جیل میں 2 سبق سیکھا ہے۔ سارے علماء متوجہ ہو گئے کہ جس شخص نے پوری زندگی دارالعلوم میں پڑھا اور پڑھایا ہے، بڑھاپے کی اس عمر میں مالٹا کے جیل میں اس نے کون سا سبق پڑھ لیا؟ حضرت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی سارے لوگ اٹریکٹ ہوئے، متوجہ ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کے جیل میں یہ غور کیا کہ آخر مسلمان ذلیل کیوں ہیں، تو مجھے 2 چیزیں نظر آئی۔ مسلمانوں کی گھر کے اندر کی تمام تر پریشانی، معاشرتی اور اجتماعی طور پر تمام طرح کی پریشانی کی وجہ 2 ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا ان 2 وجہ میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج آپس میں اختلاف اور ٹوٹ کا شکار ہے۔ مسلمان آج مختلف بنیادوں پر آپس میں لڑ رہا ہے، کہیں برادری کی لڑائی ہے، کہیں مسلک کی لڑائی ہے، کہیں اس ادارے اور اس ادارے کی لڑائی ہے، کہیں خاندان کی لڑائی ہے، کہیں محلے اور علاقے کی لڑائی ہے۔ الغرض مسلمان مختلف بنیادوں پر آپس میں ٹوٹ کا شکار ہے، اور مسلمان جب تک اس ٹوٹ کو ختم کر کے ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں نہیں جڑے گا اس کو عزت و سربلندی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا تھا
دوسری بات، مسلمانوں کی پریشانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے دور ہے، اللہ کے قرآن سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اب میری جو زندگی بچ گئی ہے، میں اس بچی ہوئی زندگی میں صرف یہی دو کام کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کرنے کے لیے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا۔ ہماری نسلیں اور ہمارے مسلمان بھائی اللہ کا یہ قرآن صحیح پڑھے اور ہر مسجد میں قرآن کے درس کے حلقے قائم ہو، تاکہ قرآن مجید کے معنی کو اور اس کے پیغام کو عام کیا جا سکے۔ شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا اعلان کیا تھا، تو کیا آج ہم علماء، کیا آپ سماجی ذمہ داران یہ عہد نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کو عام کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو وقف کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ رب العالمین ہم سب کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط کرے۔ ایک آخری بات جو مجھے عرض کرنی تھی، دوسری بات، اس کو سنا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا اظہار صاحب آپ سے مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قیمتی بات ارشاد فرما رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ کا فرمان ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ علماء کرام یہاں موجود ہیں، پوچھئے علماء کرام سے کہ اللہ جس نے قرآن کو اتارا، اس نے اور بھی کتابیں اتاری کہ نہیں اتاری؟ توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کتابیں اللہ نے مختلف پیغمبروں کو عطا کیے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر کرسچن لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کتاب انجیل موجود ہے، آج لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ زبور اور تورات موجود ہے، آپ ان سے پوچھئے کیا یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری تھی؟ کیا یہ کتاب اسی زبان میں ہے جس زبان میں تمہارے پیغمبر پر یہ کتاب اتری تھی؟ آپ کو کہیں گے نہیں، یہ اس کا انواد ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو انگریزی زبان کے اندر موجود ہے۔ خدا کی قسم، آسمانی کتابیں ساری کی ساری ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے قرآن کو اتار کر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، وہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دوسری کتابیں اتاری لیکن اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، لیکن اللہ نے قرآن کو اتارا تو اتارنے کے ساتھ کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ حفاظت کے مظاہر دکھلا رہا ہے کہ آپ کو مدرسہ محمدیہ بونسک کی اس ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر معصوم سے بچے قرآن مجید کا حفظ مکمل کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ قرآن مجید کی حفاظت کروا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہزاروں اور کروڑوں حفاظ قرآن موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں وہ نقطے کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تو قرآن کریم آج محفوظ ہے۔ محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ؟ آپ علماء سے پوچھئے کہ کیا قرآن کریم کسی اور زبان میں اترا تھا؟ قرآن کریم عربی زبان میں اترا تھا۔ عربی زبان محفوظ ہے یا نہیں محفوظ ہے؟ عربی زبان بھی آج محفوظ ہے۔ حالانکہ جو لینگویج اسپیشلسٹ ہیں، جو زبان کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 100 سال 200 سال میں کسی بھی زبان کے اختصاصات اور اس کے امتیازات بدل جاتے ہیں، زبان کا لب و لہجہ بدلتا ہے، اس کی کوالٹی میں چینجنگ آتی ہے۔ لیکن آپ علماء کرام سے، عربی زبان کے ماہرین سے پوچھئے کہ آج سے 1450 سال پہلے عربی جس طریقے سے بولی جاتی تھی، اس کے جو امتیاز و تخصصات تھے وہ بھی آج محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ ہے؟ علماء آپ کو بتائیں گے کہ ہاں، قرآن جس زبان میں اترا تھا، قرآن بھی اسی طرح محفوظ ہے اور عربی زبان بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ پھر مولانا علی میاں ندوی نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم بھی محفوظ ہونا چاہتے ہو اور تم بھی اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تیار کرو۔ انشاءاللہ قرآن بھی محفوظ ہوگا اور قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور تمہاری نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ ادارے جو قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ادارے جو قرآن مجید کے حفاظ تیار کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ زندہ ادارے ہیں، وہ ادارے اس لائق ہیں کہ آپ ان اداروں کو مضبوط کیجئے، آپ ان اداروں میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، آپ ٹانگ نہ کھینچیے، ہاتھ پکڑ کے انہیں آگے بڑھائیے۔ میرے بھائیوں، سرکار کی رپورٹ ہے کہ مدارس میں
صرف 2.5%, 3%, 4% بچے پڑھتے ہیں. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں مدرسے بہت کھل رہے ہیں, مدرسے بہت ہیں, کتنے مدرسوں سے ہم تعاون کریں, کتنے مدرسوں کو ہم چندہ دیں, کتنے مدرسوں سے ہم محبت کریں, کتنے علماء کی ہم رسید کٹائیں. میرے بھائیوں, مدرسے اگر آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں تو سرکار کی رپورٹ ہے, آپ بہت زیادہ اس کو پھیلائیں گے تو صرف ہمارے 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اب جبکہ 96% بچے مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں, صرف 4% بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ مدرسے بہت ہو گئے. جب یہ 96% بچے بھی مدرسے میں آ جائیں گے تب اداروں کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ جب صرف 4% بچوں کو پڑھنے والے ہمارے ادارے آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں, آپ ذرا غور کیجئے, امت کا جب 100% طبقہ دین کی بنیادی تعلیم کے لیے مدرسوں سے جڑے گا تو مزید مدرسوں کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ بالکل پڑے گی. اس لیے آپ تمام مدرسوں سے محبت کیجئے, آپ تمام اداروں کو مضبوط کیجئے جہاں مدرسے کام کر رہے ہیں. آپ ان مدرسوں کو قدر کی نگاہ سے اور محبت کی نگاہ سے دیکھیے. آپ کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کیجئے. اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں, وسائل کے ذریعے سے ان اداروں کو مضبوط کیجئے. یقیناً یہ ادارے قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں. اس پرفتن زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کا کام یہی دینی ادارے کر رہے ہیں. اگر آپ ان مدارس سے جڑتے ہیں, ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کو اپنے مال و دولت سے, ان کو اپنے وسائل سے مضبوط کرتے ہیں, تو یقیناً یہ قرآن کریم کی خدمت کی شکلیں ہیں. اور قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ یقیناً آپ اپنی حفاظت کا اور اپنی نسلوں کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ مدارس میں کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, آپ اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے مدرسوں کو کمزور کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں, اس حدیث میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو علم دین حاصل کرو, یا علم دین پڑھاؤ, یا علم دین پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرو, یا علم دین پڑھنے پڑھانے والوں سے کی باتوں کو سنو. ان 4 قسم کے لوگوں میں سے بنو, لیکن 5واں مت بنو. 5واں یہی ہے کہ جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں, جو لوگ مدرسے میں پڑھ اور پڑھا رہے ہیں, ان کو حقارت کی نگاہ سے, ان کو گھٹیا نگاہ سے آدمی دیکھے. آقا نے فرمایا یہ مت کرنا, فتہلک, ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ. اگر ہم کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم اپنی زبانوں کو بند رکھیں, ہم ان کے پاؤں کو نہ کھینچیں. اگر ہم اس روش پہ جاتے ہیں تو پھر ہماری ہلاکت ہمارا استقبال کر رہی ہوگی. اس لیے یہ 2 باتیں جو آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ عرض کی گئی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو اپنے دل کے اندر جگہ دی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دینی اداروں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.